اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سورہ نبا کا لیسن نمبر 2 ہے، آیت نمبر 21 سے 40 تک۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 21 سے 36 تک آخرت کی زندگی میں اچھے اور برے لوگوں کے انجام کا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ تو آئیں ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اِنَّ جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، یعنی جہنم چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے، انتظار میں ہے۔ للطاغین مآبا، کن لوگوں کا؟ سرکشوں کے لیے۔ للطاغین یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دریا میں طغیانی آ گئی، یعنی دریا اپنے کناروں سے باہر نکل آیا، اپنی حدوں کو اس نے کراس کر لیا۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حدیں، کچھ احکامات، کچھ حدود مقرر کی ہیں، جو لوگ ان کی سرکشی کرتے ہیں یعنی ان کو کراس کرتے ہیں، ان کو طاغین کہا گیا۔ تو ان کے لیے جہنم جو ہے وہ انتظار میں بیٹھی ہے، ان کا ویٹ کر رہی ہے۔ مآبا، اور وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ لابسینا فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، یعنی صدیوں تک وہ اس جہنم میں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز۔ شراب یعنی پینے والی چیز کو کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں لفظ یوز کرتے ہیں نا شربت، تو وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ مطلب جہنم میں ہر طرف آگ ہوگی، انتہائی گرمی ہوگی، اور ان کو کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی اور نہ ہی پینے والی کوئی چیز۔ الا حمیما وغساقا، سوائے ابلتے ہوئے پانی اور بہتی پیپ کے، یعنی صرف یہ دو چیزیں اویلیبل ہوں گی، ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوگا، کوئی شربت نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ گرمیوں میں جب آپ اسکول سے آتے ہو تو سخت گرمی لگی ہوتی ہے، تو اندر آتے ساری سب سے پہلے فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکال کے ہم پیتے ہیں، تو دل کو ذرا سکون آتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جب پانی بھی پئیں گے نا تو وہ بھی ابلتا ہوا ہوگا۔ جزاء وفاقا، یہی ان کا پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ لوگ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ان کا حساب ہوگا اور ان کے اعمال کا انہیں جواب دینا پڑے گا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو شمار کر کے لکھ رکھا ہے۔ کتابہ یعنی یہ کتاب میں ہم نے محفوظ کیا ہوا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم مزہ چکھو، اور ان کے لیے عذاب کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں بڑھائیں گے، یعنی ان کے لیے صرف عذاب میں ہی اضافہ کیا جائے گا، انہیں اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اب اگلی آیات میں اچھے لوگوں یعنی نیک لوگوں کی، متقین کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازًا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں، یعنی ان کی ایج فیلو ہوں گی، ان کے ساتھ وہ انجوائے کریں گے۔ وکاسن دہاکا، اور چھلکتے ہوئے جام، یعنی ان کے لیے پینے کے مزیدار قسم کے جام ہوں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ اس میں کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ۔ جیسے یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ آپ خود تو کسی غلط بات میں یا کسی غلط کام میں یا جھوٹ میں حصہ نہیں لیتے، لیکن دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو ہمیں پھر ذرا برا لگتا ہے، یا کوئی غلط بات بھی کر رہے ہیں، بےہودہ باتیں، ڈسکشنز وغیرہ کر رہے ہیں، تو جنت جو ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات سننے میں بھی نہیں ملے گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو کافی ہے اور بڑا اچھا انعام ہے۔ اب آیت نمبر 37 سے 40 تک قیامت کے دن مخلوقات کی حیثیت اور احوال بیان کیا گیا ہے، اور کافروں کے سوال اور جواب اور ان کے پچھتاوے کا ذکر ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، یعنی رب جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کے بھی رب ہیں، زمین کے بھی، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی ایوری تھنگ۔ الرحمن، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ لا یملکون منہ خطابا، اس دن کسی کو اللہ سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کچھ لوگ ٹیچر کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس وغیرہ، تو کئی دفعہ ان میں سے کچھ بچے بات وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ اللہ سے بات کرے، سارے ڈرے ہوں گے۔
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور اس دن کسی کو اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جسے رحمان اجازت دے، اور وہ بات یعنی جس بندے کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے نا صرف وہی بات کر سکے گا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے، یعنی ایسا بندہ ہو جو بات بھی سچ کرے، اچھی کرے. ذالک الیوم الحق، یہ دن بالکل حق ہے، یعنی ڈیفینیٹلی یہ ہو کر رہے گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے تو اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، یعنی اچھے کام کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کی باتیں مان کے وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا سکتا ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ایک قریب کے عذاب سے خبردار کر دیا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں کے اعمال کو دیکھ لے گا، یعنی جو کام اس نے کیے ہیں، جو اعمال اس نے کیے اپنے ہاتھوں سے، وہ اس کو دیکھ لے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی میں کسی قسم کا میرے سے حساب کتاب نہ ہوتا، کوئی میرے اعمال نہ ہوتے، میں انسان ہی نہ ہوتا، میں مٹی ہوتا اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا. تو یہ تھی ہماری سورہ نبا کی آخری آیات، یعنی 21 سے 40 تک. تو اپنا لیسن فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.